اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خالق کائنات کے بابرکت نام سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اپنے تمام ذمہ دار بھائیوں کا، دوستوں کا، عزیزوں کا، جنہوں نے پورے پاکستان سے مجھے ٹیلی فون کیے، مجھ سے ڈسکشنز کی 1692 کے حوالے سے۔ میں ان کے بھرپور جو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میں اس لیے ان کا مشکور ہوں۔ اور ایک بار پھر میں یہ گارنٹی کرتا ہوں، وارنٹی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہ انشاءاللہ آب انقلاب سائنس کی طرف سے جو آپ کو سیڈ دیا جائے گا، جو فرٹیلائزر دیے جائیں گے، جو آپ کو پیسٹی سائڈ دیے جائیں گے، پیڈی سائڈز ہوں گے، فنجی سائڈز ہوں گے، انسیکٹسائڈ جو بھی ہوگا، انشاءاللہ میں اس کی مکمل ابھی وہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شکایت کی ضرورت کبھی نہیں ہوگی، نہ آپ کو پڑے گی، نہ ہی انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے آپ کے اعتماد پہ انشاءاللہ ہمیشہ پورے اترتے رہیں گے۔ آب انقلاب سائنس آپ کو اپنا ادارہ ہے، ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے۔ میں نے میرے جو ایگزیکٹوز ہیں جناب سید احمد حسن شاہ صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیئرمین جو ہیں سید نور حسن شاہ صاحب، تو یہ کہ ہم نے اپنے ذمہ دار بھائیوں کو بیسٹ آف دا بیسٹ کوالٹی پرووائڈ کرنی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نیور نیور نیور۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی آب انقلاب سائنس کا سیڈ استعمال کریں، سیڈ کے بارے میں بات کریں، فرٹیلائزر کے بارے میں بات کریں، پیسٹیسائڈ کے بارے میں بات کریں، تو آپ آنکھ بند کر کے ایک دفعہ ہم پہ اعتماد کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پروڈکٹ جب اپنا رزلٹ دکھائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا وہ دعویٰ میں ہم کتنے سچے ہیں۔ دوسری جو گزارش ہے کہ آج میں جس ٹاپک کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی کافی دوستوں کی، ایک ذمہ دار بھائیوں کی ایک بھرپور خواہش تھی کہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید بھی بات کروں۔ ابھی یہ جو ویلاگ میں بنا رہا ہوں، اس کے اوپر اس میں میں صرف پنیری کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس کے بعد میں اس کا جو فرٹیلائزر پلان ہے کہ ہم اپنی اس کی جو چونکہ یہ شارٹ ڈیوریشن ورائٹی ہے، تھوڑے دنوں میں زیادہ پیداوار دینے والی ورائٹی ہے، تو ہم اس کی کیسے پیداوار اچھی سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں۔ شارٹ ڈیوریشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک جو رائس ٹیکنالوجی ہے، جو پروڈکشن اینڈ پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے، اس کا پارٹ ہے کہ جہاں میں نے 1692 کی بات کی، سیڈ کے حوالے سے بات کی، اس کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے بات کی، اس کی گارنٹی کے حوالے سے بات کی۔ اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو پنیری لگانی ہے وہ کیسے لگانی ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے پنیری لگانی ہے تو آپ نے جو چاول ہے وہ آپ نے کم از کم 24 گھنٹے پہلے اس کو بھگو لینا ہے، بھگو کے اس کو رکھ لینا ہے، اور اس کے جب اس میں آپ تھائیوفینیٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 2 گرام پر کے جی کے حساب سے آپ نے وہ بھی اپنے وہ ڈرم میں یا اس میں جو ٹب ہے آپ کے پاس ہوگا جس میں آپ نے سیڈ رکھنا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں، تاکہ کسی قسم کا جو اس میں جو یعنی آپ یہ سیڈ ڈریسنگ آپ کی ہو جائے گی، تاکہ جب یہ سیڈ ہم منتقل کریں گے تو اس میں کسی قسم کا فنگس کا پرابلم نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہو بھی صحیح تو یہ جب ہمارا تھائیوفینیٹ لگا ہوا سیڈ ٹریٹڈ جو ہے، یہ ہمارا ٹریٹڈ سیڈ جائے گا تو وہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہماری جو دوسری ورائٹی ہے 1509، اس میں ہم نے یہ آلریڈی ٹریٹ کر دیا ہے، لیکن 1692 میں یہ ٹریٹڈ نہیں ہے۔ تو 1509 میں تو ہم نے سیڈ بھی ٹریٹ کیا ہے، بلکہ سیڈ فنجیسائڈ کے ساتھ نہیں بلکہ اس کو PGR کے ساتھ بھی ہم نے ٹریٹ کیا ہے تاکہ وہ اس کی گروتھ بہتر ہو۔ ایک تو یہ میں نے بات کری سی۔ دوسری جو گزارش ہے کہ پنیری جو ہے وہ اس کے لیے آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پچھلے سال منجی نہ ہو۔ کیوں کہ کسی قسم کا، تاکہ وہ چوبیک والا جو ہے نا وہ کسی قسم کا پریشانی نہ ہو، کیونکہ اگر پچھلے سال جس جگہ پہ منجی تھی، دھان تھی، اگر وہاں آپ نے پنیری لگا لی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کے باقیات ہیں، پچھلی فصل کے باقیات کی وجہ سے جب آپ پنیری لگائیں تو وہ جناب وہ بھی اگائیں، اور وہ اس سے ہماری جو پیورٹی ہے وہ متاثر ہوگی، اور اس سے ہمارا وہ چوبہ آئے گا۔ دوسری جو گزارش ہے کہ پنیری لگانے کے لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی یا پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے جو ہمارا جو رائس کا جو شیلر کی جو راکھ ہے
وہ استعمال کریں، گوبر کا استعمال نہ کریں، کیونکہ گوبر میں جڑی بوٹیاں ملی ہوتی ہیں، جڑی بوٹیوں کا سیڈ ملا ہوا ہوتا ہے، تو لہٰذا جب آپ گوبر کا کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہمارا جو سیڈ ہے اس کی جرمنیشن کا پرابلم آتا ہے، دوسری جو اس کی وہ پیورٹی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ اس کے لیے بہتر زیادہ ہے کہ آپ شیلر کی جو راکھ ہے وہ استعمال کریں، اس سے وہ بیج کو اکھاڑنا جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے سیڈلنگ ہوگی پنیری اکھاڑنے میں بھی آپ کو ایزی ہو جائے گا۔ تیسری جو بات ہے کہ پنیری کے لیے بھی کافی ذمہ دار ہیں، جو وہ ذمہ دار وہ اس پنیری کے لیے کھاد استعمال نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اگر ہم نے یہ 20 دن کی 22 دن کی 25 دن کی پنیری تیار کر کے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو ہماری پنیری کے لیے ہمیں وہ کھادیں دینی پڑے گی۔ اس کے لیے یہ میں آپ کو مطلب بتا دوں کہ میں آپ کو مرلے کے افراد سے بات کروں گا کہ پنیری کے لیے آپ نے 3 کلو ذوالفقار ہمارا پروڈکٹ ہے، 50 ذوالفقار پلس 50 کلو کی پیکنگ ہے، اس میں آل مائکرو اینڈ مائکرو نیوٹرنٹس ہیں، اس میں امینو ایسڈز ہیں، اس میں پلانٹ گروتھ ریگولیٹرز بھی ہیں، یہ بہت بڑا مکسچر ہے۔ جو اب ذمہ دار ہم سے انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ ایک بھی لاگے ذوالفقار پلس کے اوپر بھی بناؤں گا، تو لہٰذا آپ 3 کلو ذوالفقار اور 1 کلو جو ہمارا فلک ہے، فلک ہمارا سلفر ہے، وہ آپ استعمال کریں فی مرلے کے حساب سے۔ یہ جب آپ نے پنیری لگانی ہے آپ اپنے ایریا کو کیلکولیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر کے تو آپ اس ڈوز کو سیٹ کر لیں۔ پھر جب پنیری 10 دن کی ہو جائے گی تو آپ نے اس میں 3 کلو NP یعنی نائٹروفاس اور 1 کلو دانے دار جو زنک ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس میں آپ جو زنک ہے ہماری وہ لیکوڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر دانے دار بھی کر لیں گے تو اس میں بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ جب پنیری ہماری 10 دن کی ہو جائے گی تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے جب ہماری پنیری 20 دن کی ہو جائے گی تو آپ نے 1 لیٹر ذوالفقار فی کنال کے حساب سے اس کو فلڈ کرنا ہے۔ اس کا 2 بینیفٹ ہوں گے، اس کا ایک تو یہ ہوگا کہ ہماری جو پنیری ہے وہ اپروٹ کرنے میں اکھاڑنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی، اور پھر دوسرا جو ہوتا ہے پنیری میں جو ٹرانسفرنگ شاخ ہوتے ہیں اس سے پنیری ہماری بچ جائے گی۔ ٹرانسفرنگ شاخ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب پنیری لگاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ جڑیں ٹوٹ جاتی ہیں، جس سے وہ پودا کو دوبارہ سنبھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ لہٰذا جب اب اس کا بینیفٹ یہ ہوگا جب آپ ذوالفقار 1 لیٹر فی کنال کے حساب سے اس کو فلڈ کریں گے تو ایک تو پنیری کھیت میں منتقل کرنے کے بعد پودا جو ہے وہ ہمارا سیدھا کھڑا ہو جائے گا، فوری سیدھا ہو جائے گا، اور دوسرا وہ خوراک لینا بھی شروع کر دے گا۔ تو لہٰذا آج کا جو بھی علاج ہے جس میں میں نے گزارش کی ہے کہ پنیری کے حوالے سے تو وہ ایک اس کا ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ دوسرے میں نے گزارش کی تک چونکہ ذمہ داروں کا کافی زیادہ ہمارے پاس ٹیلی فون کالز آتی ہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا تھینک یو ویری مچ، آپ مجھے کالز بھی کریں۔ میرے جو نمبر ہے وہ 0307 6838 اور دوسرا جو نمبر ہے 0333 777 9412، آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ میں 24 آورس اپنے ذمہ دار بھائیوں کی خدمت کے لیے اویلیبل ہوں گا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اب بھی جتنے ذمہ داروں نے مجھے مطلب تقریباً کو 200 سے لے کر 250 کالز آتی ہیں تو میں وہ اٹینڈ کرتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے میں وہ کال میں اٹینڈ نہیں کر سکا تو میں اس کو رنگ بیک کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ ذمہ دار بھائیوں کا مقروض ہوں، کو اس مقروض اس سینس میں کہ میں کہتا ہوں کہ جو نالج ہم نے لیا ہے یونیورسٹی سے لیا ہے، جو یہ آپ ذمہ دار بھائیوں کی امانت ہے، اگر میرے یعنی آپ کو رینک بیک کرنے سے میری مشورے سے اگر میرے ذمہ دار بھائیوں کی 5 10 15 20 من پیداوار بڑھ سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں گا کہ میری وجہ سے میرے ذمہ دار بھائیوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے، ان کے بچوں کی روزی میں اضافہ ہوا ہے اور وہ خوشحال ہوئے ہیں، تو اور جس سے ہمارا ملک بھی خوشحال ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے انوویٹو ایگریکلچر INNOVATIVE ایگریکلچر AGRICULTURE بائی ارشد رضوی ARSHAD RIZVI، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری جو آنے والے جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جو فرٹیلائزر پلان ہے کہ ہم اس کے رائس سے 1692 ہے، یہ 1509 ہے، یا باسمتی ہے، یا کائنات ہے، اس سے اچھی پیداوار لینے کے لیے ہم کون سی کھادیں، کون سی متناسب کھادیں کس وقت میں کس مقدار میں ڈالیں گے اور متوازن کھادیں اور ہم اس سے اچھی پیداوار لے سکیں گے، انشاءاللہ میں یہ اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔